بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج شعبان کی 12ویں تاریخ اور 26 مارچ ہے. آج کے جمعے کے بیان کے اہم عنوانات یہ ہیں. قرآن کریم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی نعمت. اس سے جو جڑتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اور اس سے جو ٹکراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان ختم کروا دیتے ہیں. دو دن بعد یعنی اتوار کی رات شب برات ہے. شب برات کے احکام، فضائل اور مسائل کیا ہیں؟ کیا عبادت کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، اور لوگوں نے اس کے اندر غلط قسم کے رسوم اور رواج کیسے داخل کر لیے، ان کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا. زمانہ جیسے جیسے سائنسی نقطۂ نظر سے ترقی کرتا ہے، بہت ساری نئی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. عطر کا استعمال سنت ہے. جدید سائنسی ترقی نے پرفیوم اسپرے کو ایجاد کیا. شروع میں
علماء اور صلحاء بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، پرفیوم کا استعمال، اسپرے کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں الکوہل جو شراب کا عنصر ہے، جو ناپاک ہے، وہ اس میں ملا ہوا رہتا تھا۔ پرفیوم اسپرے کے احکامات کیا ہیں، استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ باڈی اسپرے استعمال کریں تو کیا اس کا اثر نماز پر پڑے گا؟ نجاست والی چیز اگر ہو تو نجاست والی چیز کے ساتھ نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں مختصر بیان ہوگا۔ انسان کا گھر جنت بھی بنتا ہے، جہنم بھی بنتا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے قیمتی اپارٹمنٹ ہو، آفیشل ایریا ہو، پانی کی بجلی کی سہولت ہو، سڑک کی سہولت ہو، سفر کی سہولت ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہ گھر اچھا ہے۔ سلم ایریا، جھوپڑ پٹی کا علاقہ، سرکار کے طرف سے دیے ہوئے مکانات، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں خوشحالی نہیں ہے۔ گھر کی خوشحالی علاقے اور گھر کی قیمت زمین کی ویلیو سے نہیں ہوتی۔ گھر کی عورت اگر متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، شریعت نے جیسے اس کو رہنے کے لیے کہا وہ ایسی زندگی گزار رہی ہو، وہ جھوپڑ پٹی کا علاقہ ہو، سلم ایریا ہو، سرکار کے طرف سے دیے ہوئے امدادی مکانات ہو، وہ جنت کا نمونہ ہوتے ہیں۔ تاج محل، لال قلعہ، وائٹ ہاؤس جیسی عمارتوں میں رہے، لیکن عورت نہ رہے، ماڈرن عورت رہے، تو پھر اس شخص کو عذاب قبر چکھنے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اس شخص کو جہنم میں جانے کے لیے قیامت کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ عورت جنت کو، گھر کو جنت بھی بناتی ہے، جہنم بھی بناتی ہے۔ اور اس کے بنانے میں مرد کا کیا رول ہے؟ مرد کس طریقے سے ڈھیل دے کر عورت کو جہنم بنانے میں مدد کرتا ہے، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ نکاح کے اندر جو سب سے ضروری ہے، مہر، ایجاب اور قبول۔ خطبہ نکاح نہ پڑھا جائے، میں بیٹھا، لڑکی کے نمائندے یا لڑکی پردے کے پیچھے اور لڑکا سامنے، میں نے کہا ان گواہوں کی موجودگی میں فلاں لڑکی سے اتنے مہر پر آپ کا نکاح کیا، نہ چھوارے تقسیم کیے، نہ ولیمہ ہوا، نہ روقہ بٹا، نہ دعوت ہوئی، بس ہو گیا نکاح، لڑکی حلال ہو گئی، اتنا سستا ہے نکاح۔ ایجاب اور قبول ضروری ہے۔ ارے بنگلور میں، کرناٹک میں، ہندوستان میں کروڑوں بچیاں رہتی ہیں، کس لڑکی سے یہ نکاح کیا ہے؟ وہ لڑکی اپنا ہاتھ دے رہی ہے تو شریف خاوند کون ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے قبول کیا؟ منع کر دے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کو کہا یہ لڑکا پسند ہے، کہا نہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک نکاح بغیر ایجاب و قبول کے آسمانوں کے اوپر ہوا، اس سے پہلے بھی ایسا نکاح نہیں ہوا تھا، اس کے بعد بھی قیامت تک ایسا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سا نکاح ہے بغیر ایجاب و قبول کے؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا۔ حضرات، آج کے عنوانات میں خاص طور سے جو گھریلو مسئلہ ہے اس پر زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے
اللہ تبارک تعالی شیطان کو بنایا، شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ سے مہلت لی، طاقت لی، قوت لی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے، لیکن بہت سارے مرد حضرات جانتے ہیں کہ کتنا کیا ہے۔ وہ قرآن نے شیطان کے مکر اور فریب کو ہلکا کہا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا، زلیخا اور ان کی سہیلیوں کے بارے میں اور ایسی عورتوں کے بارے میں قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، تمہارا جو فتنہ ہے، تمہارا جو مکر ہے، تمہاری جو چال ہے، شیطان کی چال کمزور پڑ جائے گی اور شیطان پر آج کی عورت بھاری پڑ جائے گی۔ وہ مارنا مارتی ہے، وہ زہر دینا دیتی ہے، وہ تیر چبھانا چبھاتی ہے، وہ تلوار کا وار کرتی ہے، وہ سانپ کا ڈسنا ڈستی ہے کہ ڈسے ہوئے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ پیار کر رہی ہے کہ ڈس رہی ہے، یہ بات کر رہی ہے یا تیر چلا رہی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ صاحب شادی شدہ جوڑا ان کی مرضی، انہیں جورو کا غلام تو بھی بنے دے، جورو کی چٹی باڑیاں تو بھی دھوندے، ہم نہ کیا لینا، نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، شریعت کے اعمال پورا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے۔ شریعت اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دنیا میں ایک سسٹم، ایک نظام ہے، وہ نظام کو یہ توڑ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن قبلے کی طرف منہ نہیں ہے، کیسے نماز قبول ہوگی؟ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، بڑے دیندار، بڑے متشرع، بڑے تہجد گزار، بڑے نمازی جن کے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، وہ بھی اس معاملے کے اندر زمانے سے متاثر ہو چکے ہیں، حالات کے دباؤ اور پریشر کا وہ بھی شکار ہو چکے ہیں۔ بہرحال حضرات، دنیا ہمیں دہشت گرد کہتی ہو، دنیا ہمیں بنیاد پرست سمجھتی ہو، دنیا ہمیں بری نگاہ سے دیکھتی ہو، لیکن جس کے پاس اللہ کا قرآن ہے، نہ ہمیں ہتھیار بتانے کی ضرورت ہے، نہ توپ بتانے کی ضرورت ہے، نہ ملٹری بتانے کی ضرورت ہے، نہ قوت بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک نہتا مسلمان 2 انچ زمین کا مالک نہیں ہے، لوگ 2 روٹی دیتے ہیں تو ناشتہ ہوتا ہے، 1 مٹھی کھانا دیتے ہیں تو دوپہر کا ہو جاتا ہے، شام میں بچا کچا پلیٹ میں رکھ کر دیتے ہیں تو شام کا گزارا ہو جاتا ہے، تب بھی وہ فقیر نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، 7 زمین 7 آسمانوں کا کوئی مالک ہو، لیکن اگر مسلمان نہ ہو، وہ مسلمان جو لوگوں کے دیے پر پلتا ہے اور لوگوں کے دیے کپڑوں پر پیون لگا کر پہنتا ہے، صرف اللہ کے قرآن کی نسبت کہ یہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو اس کا مقام اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ 7 زمین 7 آسمان، قارون جو خزانے رکھا تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس جو حکومت تھی، جو سلطنت تھی، اور بادشاہوں کے پاس جو زمین و آسمان کے خزانے تھے، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سینے سے لگانا، قرآن سر پر رکھنا، یہ دور کی بات، صرف یہی نسبت کہ اللہ تبارک تعالیٰ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن سے اللہ نے اس کو جو بلند مقام اور بلند مرتبہ دیا ہے، دنیا کی طاقتیں اس کے پیشاب کے خطرے کو نہیں لگ سکتی۔ جب سے پیدا ہوئے یہ قرآن دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن
غار ہرا کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا، جس لائن سے فتنہ آیا، جس لائن سے برائی آئی، جس لائن سے خباثت آئی، یہ قرآن ہر فتنے کا سچ سے بات کرتا رہا، یہ قرآن ان کا منہ توڑ جواب دیتا رہا، یہ قرآن اپنا معجزہ دکھاتا رہا۔ آپ اس کو تعویذ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مردے کے سامنے پڑھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، گھروں کے ٹھنڈک کے لیے پڑھ رہے ہیں، بچی کے بیاہ نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، بیمار ہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا پڑھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر ہیں، ہر کوئی جانتا ہے ان کے کلام میں جو سوز اور ساز، جو غم، جو امت کی فکریں اور جو قرآن کی چاشنی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مٹھاس جو ملتا ہے، وہ غالب کے کلام میں کیوں نہیں ملتا اور شاعروں کے کلام میں کیوں نہیں ملتا؟ لکھتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ضروریات سے فارغ ہو کر اللہ کے کلام کو لے کر بیٹھ جاتے، اتنا روتے کہ دوسرے دن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے والوں کو وہ کلام پاک کے صفحات دھوپ میں سکھانے کے نوبت آتی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے اسے مردوں کے لیے رکھ لیا، مردوں کی ٹھیک ہے، کلام پاک سے اصال ثواب کیا جا سکتا ہے، کلام پاک میں شفا ہے، کلام پاک میں خیر و برکت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مردوں کی مردگی کے اندر یہ کلام پاک ان کو عذاب قبر سے نجات دے رہا ہے، عذاب محشر سے نجات دے رہا ہے، الصراط کی تکلیف سے نجات دے رہا ہے، عذاب جہنم سے نجات دے رہا ہے۔ کیا یہ اللہ کا قرآن زندوں کے زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتا؟ تم نے اسے سمجھا نہیں، اس کو زمین نے سمجھا، آسمان نے سمجھا، پہاڑوں نے سمجھا، اللہ کی طاقتور مخلوق نے سمجھا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے قرآن کو، امانت کو زمین پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا۔ آپ کی طاقت زیادہ ہے یا آسمان کی وسعت زیادہ ہے؟ آپ کی طاقت زیادہ ہے یا زمین کی قوت زیادہ ہے؟ آپ کی طاقت زیادہ ہے یا پہاڑوں کی مضبوطی زیادہ ہے؟ میرا، آپ کا اور کسی مکتبہ فکر کے ملا اور امیر کا قول نہیں، اللہ خود فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے زمینوں پر، پہاڑوں پر، آسمانوں پر پیش کیا۔ فابین ان یحملنھا، اللہ تیرا کلام، تیرا قرآن، یہ قرآن ہم طاقت، ہمارے گھر میں یہ طاقت نہیں۔ پہاڑوں نے منع کر دیا، آسمان نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، اور پھر اللہ نے کہا اگر ہم بغیر پوچھے دے دیتے، پہاڑوں پر نازل کر دیتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اے قرآن کو پس پش ڈالنے والے، قرآن رکھ کر قرآن کی طاقت کو نہ سمجھنے والے، قرآن کی قوت کو نہ سمجھنے والے، امریکہ کا منہ بھر بھر کر تعریف کرنے والے، یہودیوں کی تعریف کرنے والے، انگریزوں کی تعریف کرنے والے، سائنس کی تعریف کرنے والے، ٹیکنالوجی کی تعریف کرنے والے، تو نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہم اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے خشیت الہی کی وجہ سے، قرآن کے دبدبے کی وجہ سے اور قرآن کی عظمت کی وجہ سے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ آج مسلمان پسماندہ ہے، جس کے پاس وہ ہے نور ہیرا ہو، جس کے پاس پیٹرول کا خزانہ ہو، جس کے پاس معدنیات ہو، جس کے پاس پیٹرول کا خزانہ ہو، آئل کا خزانہ ہو، زمین کا خزانہ ہو، اور وہ کہے کہ ہم پریشان ہیں، بے وقوفی کی بات نہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں اللہ نے کسی کو یہ قرآن نہیں دیا، فرشتے اربوں خربوں ہیں فرشتے، یہاں جیسے اللہ کا کعبہ ہے، بالکل مقابلے میں 7ویں آسمان پر بھی اللہ کا کعبہ ہے،
جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کر کر جاتے ہیں. قیامت تک دوبارہ ان 70,000 فرشتوں کو دوبارہ طواف کرنے کی نوبت نہیں آتی. اتنی اربوں خربوں کی تعداد کے اندر فرشتے ہیں. فرشتوں نے کہا، اللہ سے یہ نہیں کہا کہ توریت ہمیں پڑھنے کی اجازت دی جائے، زبور پڑھنے کی اجازت دی جائے، انجیل پڑھنے کی اجازت دی جائے، وید پڑھنے کی اجازت. اللہ نے کہا نہیں. قرآن پڑھنے کو فرشتوں نے مانگا. قرآن کیا ہے تجھے کیا پتا؟ تیرے پاس سوالات پیغمبروں کی منہ مبارک کی داڑھی کی قدر و قیمت نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کی قدر و قیمت نہیں. حضرت قتیبہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی شرم و حیا، عصمت و عفت اور پاک دامنی کی چادر کی قدر و قیمت نہیں. تیرے پاس اذان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. حالات ہندوستان کے اتنے برے چل رہے ہیں. سمجھنے والا وراثت ہے ایمانی. مکہ مکرمہ کا ایک بلہ، مدینہ طیبہ کا ایک بلہ، قرآن کا ایک آنکھوں کا بلہ اور حدیث کا ایک بلہ رکھ کر دیکھے. اللہ کی قسم پریشان وہ نہیں جس کے گھر میں بچی کی عمر 40 سال ہو رہی ہو، نسبتیں نہ آ رہی ہو. پریشان وہ نہیں عدالت کے اندر سولی اور پھانسی کا مقدمہ چل رہا ہو. پریشان وہ نہیں کہ کل کا کروڑ پتی، ارب پتی، گھرب پتی، اپارٹمنٹ کا مالک، ایک کروڑ زمین کا مالک چھین گئی دولت، مال چھن گیا. پریشان وہ نہیں. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کر خدا کو حاضر و ناظر جان کر کرامن کاتبین کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہو کہ جب میں سنتا ہوں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا جنازہ نکل گیا، فلاں کو دفن کر دیا گیا، خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے قرآن کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا. بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے میناروں سے اذان کو ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے گھروں کو تالے جڑتے ہوئے نہیں دیکھا. بڑے خوش نصیب ہیں کہ مدارس کے اندر گیتا، رامائن، مہابھارت اور وید کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا. بڑے خوش نصیب ہیں. کیا اتر پردیش کے اندر یوگی سرکار برقعے پر پابندی لانے کی بات کہہ رہی ہے. ہماری تمہاری عورتیں کون سا برقع اوڑا کرتی تھی، کون سا حجاب استعمال کیا کرتی تھی. کم وقت کمیلی عورتوں نے انہوں نے برقع بھی پہنا، ایسی نیکی بنائی اور ایسی اس کی شکل بنائی جس کو سرور قولین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، رب کاسیات عاریات، کپڑا پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ان کا جسم جھلک رہا ہوگا، زنا کی دعوت دے رہا ہوگا. وہ جنت میں جانا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی سن نہیں پائیں گی. شادیوں میں کیا ہو رہا ہے، محفلوں میں کیا ہو رہا ہے، برتھ ڈے کس خبیث کتے کی سور کی نسل منانا شروع کیا پتا نہیں. انا اعطینا کا سورہ یاد نہیں، قل واللہ کا سورہ یاد نہیں، دعائے قنوت وتر کی نماز میں کیسا پڑھا جاتا ہے یاد نہیں. اینیورسری بنا رہا ہے، قرض داروں کا قرض دے، بینک کو سود بند تو، چٹ فنڈ کے پیسے دے، کرایہ باقی رہ گیا ہے. وہ انگریز جاتے جاتے ہنس کر چلا گیا تھا، وہ پاخانے سے کیڑا پیدا ہوا. نبی نے منایا نہیں منایا، صحابہ نے منایا نہیں منایا. اب گھر کے 4 کونوں میں چھوڑ کر 20 سڑک پر آ کر 12 بجے کیک کاٹا جاتا ہے، ڈانس کیا جاتا ہے. غنیمت ہے بہت کم دیکھ کر آج کے مردے چلے گئے. سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا آدمی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کاش میں اس کے اندر ہوتا. ڈیفینیشن کیا آنے والا ہے، RAC آنے والا ہے، اذان پر پابندی آنے والی ہے. خطبہ نکاح سے پہلے رجسٹرار آفس کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے ایجاب قبول تم کو کہا جا رہا تھا سنت طریقے پر نکاح کرو، مانا نہیں. مسجد کے باہر دنیا بھر کا ننگا ناچ ناچا،
اب آ رہا ہے قانون کہ مجسٹریٹ کے سامنے نکاح ہوگا، مجسٹریٹ کے سامنے طلاق ہوگی۔ قرآن کی بے حرمتی کی، نبی کے طریقوں کی بے حرمتی کی، اللہ نے مسجد کی نعمت کو چھین رہا ہے، خطبہ نکاح کی نعمت کو چھین رہا ہے۔ کیا قدر و قیمت ہے، چھوڑو کرنے کی کیا بات۔ یہ NRC والے آئے، CA والے آئے، کہہ دینا ہمارے پہلے سے داڑھی نہیں ہے، ہمارے پہلے سے عورت پردے میں نہیں ہے، ہمارے پہلے سے سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، چٹ فنڈ چلا رہے ہیں، مسجد کے قریب رہ کر نماز کو نہیں جا رہے ہیں، مسجد کے دکانوں کے اندر ہم TV چلا رہے ہیں، گانا بجا رہے ہیں، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ داڑھی کی عزت ہو، نماز کی قدر و قیمت کی عزت ہو۔ مسجدوں کے اندر جمعہ کے دن جو رویہ اپنایا جاتا ہے، CC کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے گا 12:30 بجے آ کر کون کہاں پڑھتا ہے سورہ، کون ذکر کرتا ہے، کون قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کون وہ ثواب پانے کی کوشش کرتا ہے کہ فرشتے گیٹ پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جو پہلا آیا اسے اونٹ کا ثواب، جو دوسرے پر آیا اسے گائے کا ثواب، تیسرے پر آیا بکرے کا ثواب، چوتھے پر آیا مرغے کا ثواب، پانچویں پر آیا انڈے کا ثواب۔ یہ کون جانے، کون پہچانے؟ ریلوے اسٹیشن پر کبھی دیری ہوتی ہے، ٹرین 1:30 بجے ہو، آپ 1:35 میں کبھی پہنچے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا الگ بات ہے۔ ایئرپورٹ سے کتنے گھنٹے پہلے، سنیما گھر میں کتنے گھنٹے پہلے؟ تم مذاق کر رہے ہو اللہ کے گھر کا۔ بلال کا نائب سردی میں گرمی میں آواز دیتا ہے، کمبختو حرام خورو، جس طرف تمہارا قدم اٹھ رہا ہے وہاں فلاح نہیں ہے، وہاں کامیابی نہیں ہے۔ حی علی الفلاح کس کو؟ گلی کے کتوں کو، گلی کے گدھوں کو، بٹ لگانے والوں کو، کریا کرم کرنے والوں کو، بدھ کی پوجا کر، کس کے لیے؟ حی علی الفلاح کیا ہے جواب تمہارا؟ کیوں ڈھونگ رچاتے ہو یہ نارمی کا؟ آنے دو، کہو کل بھی اسلام پسند نہیں تھا، آج بھی پسند نہیں ہے، کل بھی ملا پسند نہیں تھا، آج بھی ملا پسند نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مردوں کی مردگی کو احیا کرنے کے لیے تم نے قرآن کا استعمال کیا، زندوں کی زندگی میں یہ قرآن آ جائے، ابو بکر کا نائب پیدا ہوگا، عمر کا نائب پیدا ہوگا، عثمان کا نائب پیدا ہوگا، علی کا نائب پیدا ہوگا، اولیاء اللہ کے نائب پیدا ہوں گے، پیران پیر کا نائب پیدا ہوگا، جنید بغدادی کا نائب پیدا ہوگا۔ کیوں؟ چکے پیدا ہو رہے ہیں گھروں کے اندر، ڈاکو پیدا ہو رہے ہیں گھروں کے اندر، داڑھی مڈے پیدا ہو رہے ہیں، نماز کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں، رمضان کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں، علماء کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں۔ قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کیا تھے، کیا مقام تھا؟ وہ تو نکلے تھے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے۔ ہمیں اللہ کی قسم، جو موجودہ حکومت آئی ہے پھاٹ پھاٹ سے کھلا نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی ہے وہ کر رہے ہیں۔ کبوتر کا کام اڑنا ہے اڑ رہا ہے، کبے کا کام ہے کہیں کہیں کرنا وہ کر رہا ہے، چیل کا کام چی چی کرنا وہ کر رہا ہے، مچھلی کا کام پانی میں تیرنا۔ تیرا کام کیا تھا؟ جورو کا غلامی، مال کا دیوانہ، دولت کا پجاری، زمین کا پجاری۔ جب اذان دے دی گئی جمعہ کی پہلی، اس کے بعد حلال کاروبار سور کے پاخانے کی طرح، گائے کے منہ کی طرح حرام ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا، جو جبہ پہن کر جمعہ میں جا رہے ہیں اس کا بٹن ٹوٹ گیا، وہ سینا چاہے تو بھی سی نہیں سکتا، نکل۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دوڑ کر آ جا، بھاگ کر آ جا۔ تیرا بھاگنا نظر آ رہا ہے، تیرا دوڑنا نظر آ رہا ہے، تیرا شروع کے ساتھ سلوک
تیرا کرکٹ میچ کے ساتھ سلوک، تیرا ہوائی اڈے پر پہنچنا، تیرا ریلوے اسٹیشن پر پہنچنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ حی علی الصلاح کا ترجمہ تو نے کیا کیا؟ حی علی الفلاح کا ترجمہ تو نے کیا کیا؟ جو مسلم محلے ہیں، پہلے تہجد کے وقت کے اندر گھر کی بتیاں جلتی تھی، لائٹ آن ہوتے تھے، وضو کے لوٹے کھن کھناتے تھے، کہیں سورہ الرحمن کی آواز آتی، کہیں سورہ یاسین کی آواز آتی، کہیں 30واں پارہ پڑھا جاتا۔ اب کیا ہے ماحول؟ ریموٹ لے کر سویا لا، ریموٹ لے کر اٹھ رہا ہے۔ اس حالت میں دعا کیا کی جاتی ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، میں سو رہا ہوں، میں اٹھ رہا نہیں، میں مر رہا ہوں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینا یہ بتوں کا کام نہیں، یہ خاوند کا کام نہیں، یہ ماں باپ کا کام نہیں، اللہ کے حوالے ہو گئے۔ وَأَحْيَا، یہ پھر زندگی دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ دے گا۔ ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے سو گیا، ٹی وی کا ڈرامہ میچ دیکھتے دیکھتے سو گیا، نہ حی علی الصلاۃ سنائی دیا، نہ حی علی الفلاح سنائی دیا، نہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز اے کتے کی نسل والے نیند سے بہتر ہے۔ اس نے کروٹ لی اور کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ یہ جھوٹی بات ہے۔ بی جے پی نے جھٹلایا اذان کو، بی جے پی نے جھٹلایا نماز کو، بی جے پی نے تمہیں سود لینے پر مجبور کیا، بی جے پی نے تمہیں ماں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنے پر مجبور کیا۔ اسلام مسلمان اسلام مسلمان دشمن عناصر تمہیں داڑھی نکالنے، بتاؤ ایک مثال۔ کسی داڑھی والے سے پوچھو، لیزر بلیڈ جو لیا تھا امریکہ نے بھیجا تھا، رشیا نے بھیجا، کس لیے تھا؟ مرد کے کان میں بالی ڈالنے کے لیے۔ نوجوان عورتوں کی طرح چھٹیاں رکھا ہوا ہے، لڑکیاں جن کی پینٹ ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، کون کہا تھا؟ بتاؤ ہمیں، ہم سمجھے ان کو دشمن۔ تو اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، علماء کا دشمن، اذان کا دشمن، نماز کا دشمن، بیانوں کا دشمن۔ اب تو سننا نہیں چاہے گا، تجھے کیا پتا ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے اور جہنم کا راستہ کیا ہے؟ سننا نہیں چاہتا۔ عربی خطبے میں آیا، نماز میں آیا، جمعہ کی 2 ڈھونگے مارا، اور ولیمے کی محفل میں، شکرانے کی محفل میں، نکاح کی دعوت کی محفل میں ریزرویشن چلتا ہے، ایک آدمی پک رہا ہے، کتے کی ہڈیاں توڑ رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اور اذان دینے کا ثواب میری امت کو معلوم ہو جائے تو امت قرآن سازی کرے گی، آپس میں لڑے گی۔ کیا ضرورت ہے؟ شرعی احکامات کو پسے کچھ کس نے ڈالا؟ کوئی عورت بتا دے کہ امریکہ نے کہا، برطانیہ نے کہا، یہودیوں نے کہا، انگریز خامخواہ کروڑے کوٹنے۔ وہ ظالم عورت جو خاوند کو دل دکاتی ہے، جانے کے بعد انگلیاں پر اللہ اسے چکنا چور کر دے، اسے برباد کر دے۔ کسی پردہ دار عورت کو بلا کر لاؤ اور بتاؤ اس کو RSS نے، بھاجپا نے، اسرائیل نے، یورپ نے، امریکہ نے کہا یہ لو $200 آپ برقع پہننا چھوڑ دو۔ قرآن کی عزت نہیں کی نا، یہ تالے لگیں گے، مدارس کو تب پتا ہوگا یہ قرآن کی طاقت کیا تھی۔ مساجد کی عظمت نہیں، خدا نہ کرے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ اتنا تو رحم کر لے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آ رہے ہیں آلات، ہر دن ایک بری خبر ہے، ہر دن ایک بری خبر ہے۔ اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں، آقا کے صدقے میں، صحابہ کے صدقے میں، اولیاء کے صدقے میں حالات کو تو روک نہیں سکتا۔ بند ٹوٹ چکا ہے، سونامی آ رہی ہے، فتنوں کی سونامی، کفر کی سونامی، شرک کی سونامی، بت پرستی کی سونامی، ہندو راج کی سونامی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ کم سے کم یہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ حالات نہ دکھا، ایمان کی موت دے دے، سجدے کی موت دے دے۔ اسلام میں رہ کر اب کفر دیکھا نہیں جاتا، محبت رسول کے ملک میں رہ کر اب
نبی کی غداری دیکھی نہیں جاتی، قرآن کو جلتا ہوا دیکھا نہیں جا سکتا، مسجد کا تالا دیکھا نہیں جا سکتا، اذان پر پابندی دیکھی نہیں جا سکتی۔ جس مسجد پر بیٹھ کر شیخ الحدیث قال اللہ قال الرسول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھاتا ہے، وہاں بیٹھ کر گیرو کلر کے کپڑے میں پنڈت رامائن پڑھا رہا ہے، وید پڑھا رہا ہے۔ اللہ موت دے یہ حالات ہم نہیں دے سکتے۔ کروڑ پتی فقیر ہو کر زندگی گزار سکتا ہے، بلڈنگ والا جھوپڑ پٹی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں کچھ اذانیں سن لی ہیں، کچھ نمازیں دیکھ لی ہیں، کچھ بیانات کے محفلوں میں ذکر کے محفلوں میں شرکت کر لی ہے، پھر دوبارہ الٹے قدم زیرو پر آؤٹ ہو کر جانا ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یا تو موت دے دے یا کم سے کم آخر درجے میں یہ حالات ہمارے مرنے سے پہلے نہ آئے۔ کیا ہو رہی ہے تبدیلی؟ ہر آئے دن بری خبر، ہر آئے دن بری خبر۔ علامہ اقبال نے فرمایا تو زندگی میں لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ تم بڑے ایم پی بن کر نہیں ہو سکتے، ایم ایل اے بن کر نہیں ہو سکتے، کروڑ پتی بن کر نہیں ہو سکتے، منسٹر بن کر نہیں ہو سکتے، تھانے دار بن کر نہیں ہو سکتے، کمشنر بن کر نہیں ہو سکتے، لائر بن کر نہیں ہو سکتے، جج بن کر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ تیری عظمت رفتہ واپس ہوگی، تیری عظمتوں کے تاج اگر تیرے سر پر پہنائے جانا ہے تو اس کتاب کے حوالے سے ہوگا، اس کتاب سے محبت کرنے سے ہوگا۔ یہ دنیا میں بھی مقام بلند کرے گی، قبر کے اندر بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتا کو دفن کیا گیا، پیروں کے پاس سے عذاب آیا، قرآن کھڑا ہو گیا، دائیں طرف سے آیا، رائٹ سے آیا، لیفٹ سے آیا، سرانے سے آیا، نیچے سے آیا، اوپر سے آیا۔ قرآن نے اللہ سے کہا، قرآن کو اللہ نے زبان دی، اے اللہ اگر میں تیرا کلام ہوں، میں تیرا قرآن مجید ہوں، میں تیرا تلفظ ہوں، میں تیرے قرآن کے پارے ہوں تو یہ مردہ مجھ سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ کتنی محبت ہے آج؟ جہیز میں جو قرآن دیا ایسا لپٹا گیا، ایسا لپٹا گیا، سسرے کے مرنے کے بعد وہ قرآن کھولا گیا۔ جہیز میں جو قرآن دیا ایسا لپٹا گیا، ایسا طاقوں میں سجایا گیا کہ خاوند کے مرنے کے بعد وہ قرآن کھلا۔ جہیز میں جو قرآن آیا وہ ایسا طاقوں میں سجایا گیا کہ گھر کے اندر لا علاج بیماری پیدا ہو گئی، ڈاکٹروں نے جواب دیا، بیڈ پر بڑے بڑے پیشاب پاخانہ، اب کلام پاک یاد آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا کے جوتوں کے صدقے میں بہت پیار کرتا ہے۔ ایک ایک چیز میں اللہ کی محبت، اللہ کی الفت، اللہ کی شفقت ٹپکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی سے اللہ نے مجھے پیدا کر دیا، بھیجا کیوں آخر میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آتے، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد آتے، قوم عاد کے بعد آتے، قوم ثمود کے بعد آتے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہر مرحلہ اللہ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ داڑھی ملا کر، نماز چھوڑ کر، گندی فلمیں دیکھ کر، حرام کا کھا کر، شریعت کو فٹ بال بنا کر آج کا مسلمان کک مار رہا ہے۔ آج قسم کھا لو، بھاجپا کے خلاف، RSS کے خلاف، اسلام مسلمان دشمنوں کے خلاف کہنے سے زیادہ اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھو آج امت مسلمہ کی حالت کیا ہے۔ پہلے بھی آ سکتی تھی یہ امت، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب ایک قوم چلی جاتی ہے، بعد کی قوم آتی ہے، تو بعد کی قوم حضرت لوط علیہ السلام آئے، قوم آئی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیوں ہلاک ہوئی، کیوں اللہ کا عذاب کا شکار ہوئی، بعد کے پیغمبر نے بتا دیا۔
بعد کے پیغمبر کی قوم تباہ ہوئی، اس کے بعد والے پیغمبر نے بتا دیا اللہ میرے سے، تجھ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے، صحابہ کے غلاموں سے، قرآن شریف کو سینہ لگانے والوں سے اتنی محبت کرتا ہے، آخر میں اس امت کو بھیجا تاکہ اس کے بعد کوئی قوم اس قوم کے عذاب کو نہ جان سکے، گناہوں کو نہ جان سکے۔ اللہ نے شان ستاری کا معاملہ فرمایا۔ ہمیں عہدوں کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے۔ قرآن افریقہ کے جنگلوں کے صحراؤں کے مخلوق کو پتہ لگ گیا۔ یہ قرآن تھا کہ پیالہ سمندر میں گیا اور صحابی نے انگلی سے اشارہ کیا، انگلی بعد میں مڑی، پیالہ پہلے نکل کر آ گیا۔ یہ قرآن تھا کہ گھوڑوں کو دوڑا دیا سمندر پر اور ایسے چل رہے تھے جیسا پختہ زمین پر جانور چلا کرتے ہیں۔ یہ قرآن تھا جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا، عمر کو فاروق بنایا، عثمان کو ذو النورین بنایا، علی کو کرم اللہ وجہہ کا لقب دیا۔ یہ قرآن تھا کہ جس نے صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ، یہ قرآن تھا۔ آج چنے کے کلر والی لڑکیوں پر لوگ مرتے ہیں۔ حضرت بلال کالے تھے، کلوٹے تھے، حبشی تھے، افریقہ کے علاقے کے رہنے والے تھے، غریب تھے، غلام تھے۔ یہ اللہ کا قرآن تھا۔ حضرت بلال کی قرآن سے محبت تھی، وہ چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کھٹکھٹاہٹ جنت کے حوروں کو سناتا تھا۔ ایسا قرآن رکھ کر کوئی قوم کہہ سکتی ہے ہم اقلیت میں آ گئے، ہم میجارٹی نہیں ہیں، نہیں جانتے۔ توریت کیرلا میں جاؤ الگ، جھارکھنڈ میں جاؤ الگ، اتر پردیش میں جاؤ الگ، یو پی میں جاؤ الگ، امریکی ممالک میں جاؤ الگ۔ یہ آج سے نہیں، پہلے سے نہ ان کی ویدیں ایک ہیں، نہ بھگوت گیتا ایک ہے، نہ رامائن صحیح ہے، نہ مہابھارت ایک ہے، نہ توریت صحیح ہے، نہ انجیل، اس کے آیتیں ان کی بدلی ہوئی ملیں گی۔ تحت الثری، سات زمین کے نیچے اگر کوئی کلام پاک پڑھ رہا ہو، اللہ کے عرش کے پاس کوئی کلام پاک پڑھ رہا ہو، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، جو کلام پاک کا نسخہ سات زمین کے نیچے تحت الثری میں جو الف لام میم ملے گا اور من الجنۃ والناس پر یہ کلام ختم ہوگا، یہی کلام آپ کو جنت میں بھی ملے گا، اللہ کے عرش کے پاس بھی ملے گا، بیت المعمور کے پاس بھی ملے گا، بیت المقدس کے پاس بھی ملے گا، ریاض الجنہ میں بھی ملے گا، حرم مکی میں بھی ملے گا، حرم مدنی میں بھی ملے گا۔ ایک قبر، ایک زیر، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہ سکی، نہ قیامت تک مٹا سکتی ہے۔ مٹانے والے اللہ نے ان کے وجود کو ختم کر دیا۔ ان شانئک هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دشمن، قرآن کے دشمن نام و نشان ختم کر دیں گے۔ صدیقی خاندان آؤ میں دکھاؤں گا، فاروقی خاندان آؤ میں دکھاؤں گا، عثمانی خاندان آؤ میں دکھاؤں گا، علوی خاندان آؤ میں دکھاؤں گا، حضرت حسن کا نسب آؤ میں دکھاؤں گا، حضرت حسین کا خاندان آؤ میں دکھاؤں گا، صحابہ کی نسلیں آؤ میں دکھاؤں گا، نبی کے اوپر سایہ دینے والا درخت آؤ میں دکھاؤں گا، غار ثور آؤ میں دکھاؤں گا، غار ہرا آؤ میں دکھاؤں گا، ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا آؤ میں دکھاؤں گا، قبرستان جنت والا جنت البقیع آؤ میں دکھاؤں گا، حضرت خدیجہ اور دیگر صحابہ جہاں مدفون ہیں جنت المالا آؤ میں دکھاؤں گا، آؤ میں دکھاؤں گا کہ قرآن کے کرشمے کیا ہے، قرآن کی برکتیں کیا ہیں، قرآن کی رحمتیں کیا ہیں۔ یہ قرآن تھا، ان کو ان کے مقامات سے اونچا کیا، ان کے درجات کو بلند کیا، اور کوئی مذہبی کتاب آج محفوظ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی برکت تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے قرآن کی نظام زندگی اور نظام حکومت کو تم نے سنا نہیں، تم نے پہچانا نہیں۔ ایک آدمی جو عمرے کے لیے جاتا ہے، ایک آدمی جو حج کے لیے جاتا ہے، دینی مزاج اگر رکھتا ہے
تو وہاں سے آنے کے بعد کئی مہینے دل نہیں لگتا. اس سڑک کا نام شارع ابی ذر، اس سڑک کا نام شارع ابو ہریرہ، اس سڑک کا نام شان عبد الرحمن بن عوف، اس سڑک کا نام ابراہیم خلیل اللہ. یہاں مورتی کا نام، رام کا نام، فلاں کا نام سدھرنے 5-6 مہینے لگتے ہیں. یہ قرآن زندگیوں سے وابستہ ہو جائے. وہ عمر بن الخطاب جو قتل کے ارادے سے نبی کے دربار میں جا رہے تھے، وہ عمر بن الخطاب جن کا ولولہ، غلغلہ، طاقت، قوت، ان کے کارنامے عرب میں عام تھے. یہی عمر بن الخطاب تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر نبی ہوگا. وہ عمر بن الخطاب جو زمین میں بولتا تھا، آسمان سے وحی الہی آ کر اس کی تائید کرتی تھی. وہ کھڑے ہو کر سورہ پڑھتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر خیر کرے گا اس کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. یہ بس پڑھنا تھا کہ وہی غش کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے. وہ قرآن کو سمجھتے تھے، وہ اللہ کے لتاڑ کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈرانے کو وہ سمجھتے تھے. 22 لاکھ مربع میل کے اندر اسلامی فتوحات کا جھنڈا گاڑنے والا نماز پڑھا رہا ہے، قاتل زخمی کر دیتا ہے، گر جاتے ہیں، خون کے فوارے جسم سے نکلتے ہیں. قرآن کس کو کس مقام تک پہنچاتا ہے. صحابہ کرام نے نماز توڑی، کہا عمر خون بہ رہا ہے، فرسٹ ایڈ دیا جائے، بینڈیج لگایا جائے. عمر نے کہا لوگ آتے ہیں مرنے کے لیے، لوگوں کو مرنے دو، پہلے نماز باجماعت ادا کرو. یہ وہ عمر بن الخطاب 22 لاکھ مربع میل کے اندر اسلامی فتوحات کا جھنڈا گاڑنے والا، آج جو کاؤنسلر کا چمچہ ہوتا ہے، جو تھانے دار کا چمچہ ہوتا ہے، جو منسٹر کا چمچہ ہوتا ہے، کروڑوں کا مالک ہوتا ہے، اس کی زندگی میں جب قرآن آیا تو کستوری کی خوشبو جب بیگم صاحبہ تول رہی تھی، گرمی کا زمانہ تھا، پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا، تو حضرت عمر الخطاب نے کہا بیگم سوچ سمجھ کر کستوری کو ہاتھ لگانا، اس لیے کہ گرمی ہے، گرمی میں خوشبو پھیلتی ہے، انگلیوں کو کستوری لگے گی، پسینہ پوچھنے کے لیے انگلیاں پیشانی پر چلیں گی. عمر کو طاقت نہیں، عمر کو قوت نہیں کہ قیامت کے دن 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اسرافیل علیہ السلام کے سور تک کی مخلوق کے سامنے خدا یہ پوچھ لے عمر ایک کستوری قوم کی بیت المال کی امانت تھی، تمہاری بیوی کی پیشانی سے خوشبو کیسے آئی؟ سوچ سمجھ کر کرنا. عمر کے پاس خدا کو جواب دینے کے لیے کوئی طاقت نہیں. حکیم صاحب کو بلایا گیا. حکیم صاحب نے کہا خون رس گیا ہے. اس زمانے کے اندر بلڈ بینک نہیں تھا، شہد سے علاج کیا جاتا تھا. شہد سے علاج پرانی علاج ہے، نبی کا طور طریقہ ہے. کہا کہ چھوٹے سے کپ میں 4 پیس گول شہد چاہیے. 22 لاکھ مربع میل فتوحات کے جھنڈے، اتنے بڑے علاقے کا امیر المؤمنین. حکیم نے کہا شہد دیجیے، ہم اس کو پلائیں گے، لگائیں گے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. کہنے لگے اے حکیم صاحب اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، نہ تو 4 چمچ شہد ہے، نہ خریدنے کے لیے پیسہ ہے. پردیسی ملاقات کے لیے آتا، لوگ کیسے پوچھتے امیر المؤمنین کا قلعہ کہاں ہے، امیر المؤمنین کا وائٹ ہاؤس کہاں ہے، امیر المؤمنین کا پارلیمنٹ ہاؤس کہاں ہے. لے جاتے. ظہر کی نماز کے بعد امیر المؤمنین مسجد کے کسی کنارے ریت کے اوپر اینٹ کا تکیہ بنا کر سو رہا ہے. یہ ہے امیر المؤمنین کی حالت. اس کے بعد صحابہ نے کہا حضرت نازک ہوتی جا رہی ہے حالت، آپ اجازت دیجیے ہم شہد لے کر بیت المال سے آپ کو دے دیں گے. کہا شام تک کی مہلت دے دو. پارلیمنٹ بلائی، ارکان شورا کو بلایا جن کے مشورے سے نظام حکومت چلتا ہے. لوگوں نے سمجھا کہ اب شہید ہونے جا رہے ہیں، امیر المؤمنین کا نام لیں گے، اپنے نائب کا نام لیں گے. اتنی بڑی کابینہ کو بلایا ہے،
اتنے بڑے ایم پیز کو بلایا ہے، منسٹروں کو بلایا ہے، سب بیٹھ گئے، چائے پانی جو کھجور وغیرہ کھلانا تھا کھلایا. تو ایک نمائندے نے پوچھا، اے عمر کیوں پارلیمنٹ بلائی، کیوں ایم پیز کو بلایا، کیوں ارکان کو بلایا، ارکان شورا کو؟ حضرت عمر خطاب کہنے لگے، حکیم صاحب نے کہا کہ 4 ٹی اسپون شہد ضروری ہے، میں مشورہ لے رہا ہوں، کیا میں لے سکتا ہوں؟ رونے لگے دھارے دھار کر. یہ منسٹروں کے کتے بھی مکھن کھاتے ہوں گے، مسکا لگا بریڈ کھاتے ہوں گے. قرآن جس کی زندگی سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ کیا تقویٰ پیدا کرتا ہے، وہ کیا نظام سلطنت پیدا کرتا ہے. صحابہ رونے لگے، امیر المومنین شاد کو کیا، شاد کا دریا آپ کے قدموں میں بہا دیں گے. زارو قطار رو کر عمر خطاب نے کہا، جو بات آج کہہ رہے ہو کل اللہ قیامت میں میرا دامن پکڑے گا تو تم جواب دو گے. 4 ٹیسپون شہد کا مسئلہ تھا، پارلیمنٹ بلا لی، ارکان شورا کو بلا لیا. جب ذمہ داری لی بہت وقت ہو چکا تھا، چنانچہ جام شہادت حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش کر لیا، لیکن شہد کو ہاتھ نہیں لگایا. نظام قرآن اگر زندگیوں میں آتا ہے، امن، عدل، انصاف. مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر سانس لے کر دیکھیے گا، لگتا ہے گنبد خضرا سے، نبی کے روضے کی ڈالی سے ہوا ٹکرا کر مست، معطر اور خوشبودار ہو کر ایسے ماحول میں جائے. حالانکہ اتنا سب کچھ بدل گیا. سلمان آنے کے بعد سعودی کی حالت بدل گئی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی برکت، صحابہ کرام کی جھلک وہ کہاں سے لائیں گے؟ قرآن ایک سسٹم دیتا ہے، قرآن ایک نظام دیتا ہے. قرآن کہتا ہے جیسے اللہ نے کہا 1 قدم آؤ ہم 10 قدم آئیں گے، تم چل کر آؤ دوڑ کر آئیں گے. یہ اللہ کا کلام بھی کہتا ہے. ہمارے مسلم بادشاہوں کے بارے میں یہ سسٹم، ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہندوستان کے اندر. دینداری تقوی کے اثر کو کم کرنے، قرآن کی محبت نکالنے، نبی کی محبت نکالنے. ورنہ صحابہ کے دور میں نماز کا اتنا پریشر تھا کہ کوئی منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا. نماز داڑھی کا اتنا پریشر تھا، اتنا دباؤ تھا. ابو لہب داڑھی رکھا ہوا تھا، ابو جہل داڑھی رکھا ہوا تھا، فرعون داڑھی رکھا ہوا تھا، حامان داڑھی رکھا ہوا تھا، شداد داڑھی رکھا ہوا تھا. ہمت نہیں تھی. قرآن کا سسٹم چل رہا تھا، قرآن کا نظام چل رہا تھا. تو انہوں نے سیریل ایسے بنائے، فلمیں ایسی بنائی، مسلم حکمرانوں کو دہشت گرد ثابت کیا کہ وہ عزتوں کو لوٹتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں، وہ ٹکڑے بناتے ہیں، وہ مندروں کو کچھ بھی نہیں کیا. شاہ جہاں کے بارے میں جہاں نبرو یہ ہے کہ بیوی کی یاد میں تاج محل بنا، کلام پاک سے بے پناہ اس کو محبت تھی. تہجد گزار تھا شاہ جہاں. دلی کی جامع مسجد جس نے تعمیر کی، آج تک اور قیامت تک کوئی اس کا ثانی نہیں لا سکتا. اتنی ہائٹ پر بنایا کہ بڑے بڑے سیلاب، بڑے بڑے طوفان ہو کر گزر جائیں گے، لیکن ان کے اخلاص اور ان کی برکت سے یہ کچھ کام ہو جاتے تھے. آج کا انسان بھی کر لیتا ہے. کاؤنسلر کے چمچے جب بینکاک اور برطانیہ جا کر بدکاری کر رہے ہیں، اتنی بڑی زمینوں کے مالک، کچھ غلطیاں ہو جاتی تھی، لیکن بڑے دیندار تھے یہ لوگ. کلام پاک سے بڑی شخص تھا شاہ جہاں کو، اور تہجد گزار تھا. بولتے حافظ قرآن بولے، دادا جان بیٹا کیا ہے بولو. ہم حافظ قرآن ہو گئے، آج کا دن عید سے کم نہیں. چلو. حافظ قرآن کہنے پر ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، مبارکبادی دینی چاہیے. کہا کہ دادا جان ہم کہہ رہے ہیں حافظ قرآن ہوئے، عیدوں سے بہتر دن ہے اور آپ ہم کو ڈانٹ رہے ہیں. کہا حدیث میں جو آیا ہے، ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن اللہ نور کا تاج پہنائیں گے، جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بے نور ہو جائے گی. دادا کے لیے نہیں ہے. چلو ایسے چھوٹو. انہوں نے جا کر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ کے ابا حضور سے ہم نے کہا ہم حافظ قرآن ہوئے، کوئی مٹھائی دے دیتے، کوئی ٹافی دے دیتے.
دعا کر دیتے، ڈانٹ کر بھگا دیا اور کہا دادا کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، باوا کھائے گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ آئے شاہ جہاں کے پاس اور آ کر عرض کیا جہاں بنا انشاءاللہ یہ فضیلت بھی آپ کو مل جائے گی، یہ عظمتوں اور نوروں والا تاج بھی انشاءاللہ قیامت میں پہنا دیا جائے گا، بس اللہ سے اتنی دعا کیجیے کہ اللہ حافظ قرآن ہونے کی مہلت میں اتنی دے کہ میری زندگی میں آپ کو میں خوشخبری سنا سکوں۔ وقت کا بادشاہ، آج کا ٹنکر، پینٹر، شیخ کباب بنانے والا، فٹ پاتھ پر چٹی پاڑی بیچنے والا، فرصت نہیں حرامی کو نماز پڑھنے کی، قرآن سیکھنے کی فرصت نہیں، دعا سیکھنے کی فرصت نہیں۔ جورو کے پاس جائے گا بغیر دعا پڑھے کے ملاقات کرے گا، حدیث کہتی ہے اس نطفے میں شیطان کا پانی مل کر شیطان کے پیڑے پیدا ہوں گے، تجھے فلم کچھ نہیں دے سکتی۔ یہ قرآن حضرت عمر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، حضرت بلال کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ پر اتنی دعا کیجیے کہ میری زندگی میں آپ کو یہ خوشخبری سنا، 6 مہینوں کے اندر ہندوستان کا وقت کا بادشاہ، جب بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان اور سری لنکا کے بعد علاقے ہندوستان کے اندر ملے ہوئے تھے، کاؤنسلر کو ٹائم نہیں ہے، بھکاری کو ٹائم نہیں ہے، فٹ پاتھ کے اندر کاروبار کرنے والے کو ٹائم نہیں، وقت کا بادشاہ 6 مہینوں کے اندر حافظ قرآن ہو کر شاہ جہاں کے پاس کہا گئے ابا حضور کے پاس، بڑے بڑے عالم، بڑے قاری، بڑے حافظ کو بلوا لیجیے اور میرے 30 پاروں کا امتحان لیجیے، انشاءاللہ میں پکا سچا حافظ آپ کو ثابت کروں گا۔ یہ قرآن ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، چاہنے والوں کے لیے آسان ہے اور نفرت کرنے والوں کے لیے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جن کو بلند ہونا ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں، اور جو گرنا ہے کسی قرآن باطل کرتے بھی تو قرآن سے استدلال کرتے ہیں۔ بہرحال شعبان کا مہینہ بڑا معظم اور مقدس مہینہ ہے، سال کے 11 مہینوں میں رمضان کے علاوہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 شعبان یا اس سے آگے پیچھے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے شعبان میں۔ شعبان کی جو 15ویں شب ہے، یعنی اتوار کا دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات بعض لوگ کپڑے سل کر پہنتے ہیں، بعض خواتین ہاتھ کے اندر مہندی لگاتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ عید ہے، عید دن کو ہوتی ہے رات کو ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر آتی ہے، رات مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے عید یا دن کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو بقر عید جو منائی جاتی ہے وہ دن میں منائی جاتی ہے یا رات میں منائی جاتی ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کی ایک عید تھی اس زمانے میں، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے 2 عیدیں رکھی ہیں، 2 عیدوں کو چھوڑ کر کسی اور ایڈیشنل عبادت والی رات کو عید کہنا یہ شریعت پر زیادتی ہے اور اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ بس اس کی اتنی حیثیت ہے، اکثر حدیثیں جو شب برات سے متعلق ہیں ضعیف روایتیں ہیں، اگر بہت ساری ضعیف روایتوں کو ملا کر چلو شب برات کے کچھ فضیلت والی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات اللہ تبارک تعالی امت محمدیہ کی جو بندے ہیں، امت محمدیہ کے جو افراد ہیں، اتنی مغفرت کرتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو کلب تھا، وہ بکریوں کو زیادہ پالا کرتا تھا۔ آپ پورے اس علاقے کے لوگ ایک بکری کے کھال کے بال کو گنتے گنتے تھک جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بنو کلب جو بکریاں چرانے میں نمبر 1 ہے، پالنے میں نمبر 1 ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر بکریاں ہیں، ان کے جسم پر جو کھال ہے، کھال کے ایک ایک بال کے عوض اللہ تعالیٰ اتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے
سال بھر کے فیصلے اللہ شب برات کے اندر فرماتے ہیں. اگلی شب برات تک کس کو مرنا ہے، کس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کس کا نکاح ہونا ہے، کس کا طلاق ہونا ہے. تو جب ٹیچر بچوں کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، وہ موبائل میں کھیل رہے تھے، لیکن جب ٹیچر دیکھنے آیا سنبھل کر بیٹھ گئے، ہوم ورک لکھنے لگے، کتاب پڑھنے لگے، تو ٹیچر کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ماں باپ بھی نگرانی کرنے کے لیے آئے، کھیل رہے تھے، ماں باپ کی آہٹ سن کر انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا. ماں کو بھی پیار آ جاتا ہے، باپ کو بھی پیار آ جاتا ہے. جو لوگ گناہ کرتے کرتے تھک گئے، شب برات کے اندر رات کو اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ کر دوسرے دن روزہ رکھیں گے، تو اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، کرم کریں گے. ارے یہ تو گنہگار تھا، لیکن یہ تو روزہ رکھا ہوا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اللہ مالک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مالک ہے. اللہ فیصلے بدل سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ پر ہم آرڈر جاری نہیں کر سکتے. اللہ ہم پر اگر کسی کی موت لکھی ہے، وہ زندگی چاہتا ہے، اللہ بدل سکتے. کوئی غریب کا شب برات میں رویا، اللہ تبارک تعالیٰ امیر بنا سکتے ہیں. جو لوگ خدا نہ کرے کسی تھانے سے واسطہ پڑے، ہندوستان کی کسی عدالت سے واسطہ پڑے، ایسے کام مت کرو. یہ جہنم کے دروازے ہیں، یہ انصاف کے کٹہرے نہیں ہیں. لیکن جب پڑ جاتا ہے واسطہ، تب پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر کیا ہوتی ہے اور جہنم کیا ہوتا ہے. کے جی ہلڈی ڈی جے ہلڈی کے اندر تھانوں پر پتھراؤ کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ دیکھ رہے کیا ہوا معاملہ. مسلمان بہترین وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت پکڑے. میسور کے اندر ٹریفک پولیس نے ایک نوجوان کو کھڑایا، وہ گھبرا کر نیچے گرا، کیا ہوا، لاری اس کے اوپر سے چلی گئی. اب پولیس پر پتھراؤ کیا، گاڑی جلانے کی کوشش، وہی کام بار بار دوہرا رہے. کے جی ہلڈی ڈی جے ہلڈی کے نوجوان پوری طریقے سے صاف ہو کر ابھی آئے نہیں. بیوی تڑپ رہی ہے، بچے تڑپ رہے ہیں. قانون کو ہاتھ مت لو. اور جو قانون کے جھمیلے میں پھنس جاتا ہے، اب ہو کر آئے ہیں نا، کیا ہوتی ہے جیل، کیا ہوتی ہے کورٹ، کیا ہوتی ہے پولیس کسٹڈی. اللہ حفاظت فرمائے. لیکن ایسے میں سپریم کورٹ کا جج ہم سے آ کر کے ہمارا مقدمہ چل رہا ہو، بھائی تم وڈرا کرنا چاہو تو کر لو، تم جیل سے آزاد ہونا چاہو تو ہو لو، تم جو ہے دکان حکومت بول کر دینا چاہتی ہے لے لو. اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، آسمان دنیا میں شب برات کو آتے ہیں. حل من مستغفرین استغفر اللہ، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، میں معافی دینے کے لیے تیار ہوں. سیٹ صاحب کے در پر چکر لگاتے لگاتے تھک گئے، لون کا اپلیکیشن لکھ کر تھک گئے، امیروں کے سامنے جوہری پھیلاتے تھک گئے. وہ بے وقوف ہوگا. زمین و آسمان کا مالک، جنت و جہنم بنانے والا، زندگی موت دینے والا، امیری غریبی دینے والا تیرے در پر آ کر پوچھ رہا ہے. مانگنا ہے تو جھولی پسار لے، آج میں تیری جھولی کو بھر دوں گا. ڈاکٹروں نے کہا یہ کیا علاج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیا بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ نے شب برات میں کہا وہ بیمار ہو، ہم شفا دینے کے لیے تیار ہیں. مجبور اس رات کو بھی تم پکنک بناؤ، گاڑیوں کی بیلنگ کرو، قبرستان میں جا کر ٹھٹا کرو، مذاق کرو. جس کی عدالت میں پیشی ہے، پھانسی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو بری بھی کیا جا سکتا ہے، تو کیا نئے کپڑے پہنے گا وہ؟ کیا اس کی جوڑوں مہندی لگائے گی؟ کیا اس کے گھر کے اندر بریانی بنے گی؟ کیا اس کے گھر میں بھوت جلایا جائے گا؟ شب برات کے دن اللہ کے برات کے معنی بری ہونا، اس رات کے میں اللہ فیصلے فرما رہے ہیں. ارے کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، سیٹ صاحب ہمارے لیے کافی ہیں، ہمارا دکان. وہ پوچھ رہا ہے آپ کا، اور وہ جھوٹ پوچھ رہا ہے. الیکشن میں کھڑا ہوا استاد بھوٹ سکتا ہے میں منسٹر بن جاؤں گا، کالج کی فیس معاف کر دوں گا، کرنٹ کی فیس معاف کر دوں گا اور لائٹ کی بل کم کر دوں گا. وہ جھوٹا ہو سکتا، اللہ بھی جھوٹا ہے. حدیث ہے نہیں ہے؟ اے معافی مانگنے والوں معافی مانگ لو، اے روزی طلب کرنے والوں، اے بیماروں، اے جرموں سے تنگ آئے ہوئے
غربت سے فقر و فاقے سے وہ آ کر پوچھ رہا ہے اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے. امی جان فرماتی ہیں کہ رات میں نیند کھلی، دیکھا بسترے پر خوشبو ہے، خوشبو والا نہیں ہے. قدم دبا کر پنجوں کو دیکھا، یہ پنجے یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے. بقیع غرقت کے پاس، جنت البقیع کے پاس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، جس پر قرآن کے 30 پارے نازل ہوئے، جو ساقی کوثر ہے، جو شافی محشر ہے، جس کے ہاتھ میں جھنڈا لواء الحمد ہے، وہ آج رو رہا ہے تیرے میرے لیے. اور تو ہوٹلوں کے اندر چائے پی کر، حریرہ پی کر کھیل تماشا کر رہا ہے. امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، مجھے اطمینان ہوا. سوگنوں کے اندر ایک کشمکش، ایک آپس کے اندر دل میں کوئی بات کہ میرے سے کوئی دوسری سوگن آگے نہ بڑھ جائے، یہ فطری بات ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں. امی جان سمجھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور حجرے میں گئے ہوں گے. دیکھا تو خالی، گئے کہاں؟ نشانات قدم سے پہچان لیا اور چپکے سے پھر آ گئی اپنے حجرے میں. ذرا مکہ مکرمہ میں دبلی پتلی تھی، مدینہ طیبہ میں تھوڑا سا جسم آ گیا تھا. جسم والیاں جب چلتی ہیں، پھرتی ہیں، دوڑتی ہیں، سانس ہانپنے لگتی ہے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد کہا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ حمیرہ سے فرمایا، خطاب دیا حمیرہ. حمیرہ کے معنی سرخ بال والے، گوری جو چمڑی والے ہوتے ہیں وہ زیادہ چلتے ہیں پھرتے ہیں تو سرخی ٹپکنے لگتی ہے. پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حمیرہ کیا ماجرا ہے؟ صاف صاف کہہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر آج اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، عبادت کو اسی ڈھنگ سے کرنا ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 پڑھے ہو، ہم 40 پڑھنے لگے ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 پڑھی ہو، ہم 20 پڑھنے لگے ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت البقیع گئے وہ پوری زندگی میں کتنی مرتبہ گئے؟ 1 مرتبہ گئے. تو 1 مرتبہ جانا سنت. رمضان ہر جو ہے جب برات کو وہ تاریخ دہرانا، یہ کہاں کی سنت؟ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سنت کو بہتر پہچاننے والے کون سے صحابہ ہیں جو بار بار ہر سال جنت البقیع جایا کرتے تھے؟ 1 مرتبہ گئے، سنت طریقے سے اصال ثواب کیا، دعائیں کی، آ گئے. بار بار جانا، روحوں کا آنا کہنا، عمدہ کھانا بنانا. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس دن کوئی خاص شکل کی عبادت نہ کی جائے. مسجدوں کو چراغاں کیا گیا، پھول لگائے گئے، 8:30 کی جماعت 10:30 میں کی گئی، بیان رکھا گیا. اجتماعی عبادت جاگنے کی راتوں میں نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسجد کا حصہ تھا وہ جنت کا ٹکڑا تھا اور اسی سے لگا ہوا جہاں آج آپ آرام فرما رہے ہیں. ریاض الجنہ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مطہرہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر الخطاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ خالی. تو وہ کمرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جگنے کی راتوں کے اندر مسجدوں کے اندر اجتماعی شکل اپنانا، اجتماعی دعا کرنا، اجتماعی بیانات کا نظم کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے عائشہ میں نفل نماز پڑھا کرتے تھے. وہ اتنا تنگ تھا کمرہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا تھا. آپ نماز پڑھتے تھے، جب سجدے میں جانا ہوتا تھوڑا اشارہ کر دیا تو بیٹھ جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. بیٹی کو دیکھنے کے لیے اتنے ایکڑ زمین، اتنا اپارٹمنٹ، اتنا بنگلہ، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، سید الاولین، سید الآخرین، سید الاولیاء، سید الابدال اور سید الانس والجن. اور کمرے کی حالت یہ ہے کہ حضرت عائشہ سوتے بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے. اس کے باوجود ایک قدم ادھر کریں ریاض الجنہ، یہ کوئی نور الہی مسجد نہیں، دلی کی جامع مسجد نہیں، یہ سٹی کی جامع مسجد نہیں، چھوٹا سا ٹکڑا ریاض الجنہ. اگر کوئی قسم کھائے
کہ میں جنت کے اندر افطار کروں گا اور ریاض الجنہ میں اس سے افطاری کر لی، اس کی قسم پوری ہو جائے گی، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت کے اندر بھی وہاں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتی تھی، ان کو جگا کر نماز پڑھتے تھے، مگر مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جگنے کی راتوں میں گھروں میں عبادت کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ان راتوں کے اندر جو کتابیں چھپتی ہیں، موبائل کے اندر میسج آتا ہے کہ 2 رکعت ایسا پڑھنا، 25 کل پڑھنا، 25 کل پڑھنا، وہ سب بیکار کی بات ہے۔ مجھے آپ کو قرض دینا ہے 1 لاکھ روپے، 75,000 روپے، تو میں بجائے قرض دینے کے سونے کی چین دے رہا ہوں، کار لے کر دے رہا ہوں، زمین دے رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے پہلے قرض تو ادا کر دے۔ تو جن کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، ان جگنے کی راتوں کے اندر 6 نماز کا ایک سیٹ بنائے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فطر، تو یہ دن کی قضا ہو گئی۔ اس کی کوشش کیا کرے، مسجدوں میں جم گٹا کرنا، ذکر کی محافل لگانا، بیانوں کی محافل لگانا، یہ سنت کے خلاف چیز ہے۔ گھر میں تنگ ہونے کے باوجود، جنت کا ٹکڑا ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھے اور ریاض الجنہ کے اندر نماز نہیں پڑھے۔ اور اس میں اگر کوئی طبیعت خراب ہے تو اسے دوا لے کر، انجیکشن لے کر جگنا کوئی ضروری نہیں، جتنا جگ سکتا ہے جگہ۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری رات جگنے کا ثواب برآمد فرماتا ہے۔ اس لیے گھر کے بچوں کو، نوجوانوں کو، حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، بڑا تعصب کا زہریلا ماحول ہے، بچے بیڑی کریں گے، کوئی حادثہ ہوگا، پھر کورٹ کے چکر، عدالت کے تھانوں کے چکر۔ گھروں میں پڑھو، 10 پڑھ سکتے نہیں 5 پڑھو، 5 نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھو، لیکن خرافات کا کام نہ کرو اور یہ کہنا کہ روحیں آتی ہیں جاتی ہیں، اب سب بیکار کی باتیں ہیں۔ وہ رات ہمارے لیے قسمت کو بدلنے والی رات ہے۔ ہندوستان کے حالات کے پیش نظر خوب رو کر، گڑ گڑا کر، استغفار کر کر، اللہ سے معافی مانگ کر ایک نئی زندگی آپ شروع کرنے کی فکر کریں۔ اور عنوانات میں انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی جمعہ اسی مسجد کے اندر وہ عنوانات کی تکمیل کریں گے، جیسے کہ خاص طور سے گھر، جنت اور جہنم کا جو مسئلہ ہے، بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، سوچنے کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم کلہاڑی لے کر قبر کھودتے ہیں، مٹی ہٹاتے ہیں، کفن پہنتے ہیں، خود پڑ جاتے ہیں، خود مٹی ڈال لیتے ہیں۔ جو عورت دنیا کی قیمتی متاع ہے، جنتی حوروں سے اس کا مقام ہے، اس کو خراب کرنے میں مرد کا بھی ہاتھ ہے، اس کا بھی اپنا ہاتھ ہے۔ گھر جنت اس وقت بن سکتا ہے جب گھر کی عورت متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور متقی پرہیزگار کا مطلب نماز پڑھ لینا، تہجد پڑھ لینا نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی قریب کے اندر ایک حادثہ ہوا، ہم یہاں سے بنرگٹا چلے جاتے ہیں، گروپن پاڑ لیا، گزشتہ ہفتے میں یا جمعہ کی رات میں ایک مرڈر ہو گیا۔ ہم کہتے آ رہے ہیں اور پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، عورتوں کو قابو میں رکھو، بے حیائی کے کپڑے نہ پہناؤ۔ میسور کی ایک خاتون ایک شادی کی محفل میں آئی، خاندان کے کسی فرد کا اس سے چکر چل گیا، شادی شدہ، اور اس کے بعد جب مرد کو معلوم ہوا تو مرد روکنے لگا، رکا نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے، عورت نے کہا کہ عاشق کے ساتھ مل کر اس روڑے کو ختم، رکاوٹ کو ختم کر دیا جائے۔ 50 لاکھ کی سپاری دے کر گروپن پارلے کے جو ٹپر لائن ہے وہاں ہم نے بھی سنا، اس کو مروا دیا۔ آج کے سالانہ اخبار کے اندر اٹھا کر دیکھیے گا۔ تو اس کو قابو میں رکھیں گے، شریعت کے پردے میں رکھیں گے، رکھنا آپ کا کام ہے، منوانا آپ کا کام ہے۔ ایسی بہت ساری ضروری باتیں ہیں۔ اس کے اندر پچھلی جمعہ ہم نے سوال قائم کیا تھا کہ ایجاب اور قبول نکاح کا اہم ترین عنصر ہے اور رکن ہے، لیکن ایک نکاح نہ ایجاب ہوا نہ قبول ہوا، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَزَوَّجْنَا، کہا اللہ پڑھائے، اللہ کہے کہ اس سے شادی کرو تو ہم کہیں کہ نہیں، ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں کے اندر فرمایا۔ یہ اللہ کا آرڈر تھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت زینب تک بغیر ایجاب و قبول کے نہ نکاح ہوا، حضرت زینب کے پاس سے لے کر قیامت تک کوئی نکاح بغیر ایجاب و قبول کے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا بھی بند ہو گیا۔ اگلی جمعہ ایک اہم ترین عنوان لے کر
اس سوال کے جواب کے ساتھ کہ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا میموری پاور برابر نہیں، قوت حافظہ برابر نہیں۔ ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، ایک امین الرشید، ایک مامون الرشید۔ ان دونوں بیٹوں میں عقل مندی میں، چالاکی میں، فراست میں، میموری پاور میں، قوت حافظہ میں بہت فرق تھا۔ ایک بالکل بھلکڑ تھا، ایک بہت زیادہ ذہین و چالاک تھا۔ حکیم صاحب نے ہارون رشید سے کہا کہ یہ کیوں غبی ہے، کمزور ہے، قوت حافظ وہ کیوں طاقتور ہے؟ تو شریعت اس بارے میں کیا رہبری کرتی ہے کہ بچے ہمارے چالاک بنے، ذہین بنے، اور یہاں اس مسجد کی انتظامی کمیٹی کی طرف سے خطنے کا اجتماعی انتظام کروا رہے ہیں۔ 650 روپے اس بچے کا خرچہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کارِ خیر کے اندر آپ تعاون فرمائیں اور مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ جو ہے چندہ برہمت فرماتے ہوئے جائیں۔ عرق گلاب حلال صابن تحریر نامہ ایک مدرسے کی امانت ہے، اس کو بھی خریدتے ہوئے جائے۔ بچوں میں عقل مند بچہ کیسا ہو سکتا ہے، غبی بچہ کیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہے، یہ امین الرشید مامون الرشید میں ایک چالاک، ایک کمزور دماغ والا کیوں ہوا؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ ایک اہم عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، شب برات کی قدر و عظمت کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ عبادتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں اللہ ہمارے خیر سے پیسے فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ۔